اچھی زندگی پائی اور اچھی وفات پائی، اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے پاس باہر تشریف لے آئے۔ صحابہ کرام میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت رسول اللہ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، اور کچھ کہہ رہے ہیں نہیں وفات ہو گئی۔ یہ کیفیت ابھی کوئی ایک صورت پر بیٹھ نہیں رہی، تو ابو بکر صدیق نے سب کچھ جمع کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب یہ حدیث پاک کو اس سے ملا کر سنیں۔ فرمایا والذی نفسی بیدہ، یہ ابو بکر صدیق کی بات شروع ہے کہ یا رسول اللہ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں ابو بکر صدیق کی جان ہے، لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، پیغمبر کریم پر دو موتیں جمع نہیں ہوں گی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ کیوں لوگوں سے سختی کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے معاملے میں سنو، اس مجمع کو اکٹھا کرو۔ من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات۔ رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے تم لوگ؟ کیا حضور کو معبود مانتے تھے؟ کیا حضور کو اللہ مانتے تھے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر معبود مانتے ہو تو سنو، پھر معبود تو فوت ہو گئے، لیکن نہیں۔ ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، ہم نے عبادت اللہ کی کرنی ہے اور اللہ ہمیشہ زندہ اور قائم ہے۔ رسالت مآب کی وفات کا اعلان فرمایا، اور آگے شریعت کی رہبری اور رہنمائی میں امت کو سنبھالا۔ حضرت عمر فاروق بھی مان گئے اور سارے مان گئے، اور پھر اعلان ہے کہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، آپ پر دو موتیں نہیں آئیں گی۔ سوال یہ ہے کہ دو موتوں سے کیا مراد ہے؟ دو موتیں کسے کہتے ہیں؟ دو موتیں آنے نہ آنے کے معاملات کیا ہیں؟ یاد رکھیں، ہر بندے کے معاملات جدا ہے، اور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا اس مسئلے پر جدا ہے۔ جب آپ اور ہم فوت ہوتے ہیں، وفات کے بعد قبر میں جاتے ہیں، قبر میں روح کا تعلق قائم ہوتا ہے، سوالات و جوابات کا مرحلہ پورا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں پھر آگے دو صورتیں ہیں۔ اگر سوالات و جوابات ٹھیک دے دیے گئے تو رب کریم فرشتوں کو جو بھیجتے ہیں، اس کے جواب میں رب فرماتے ہیں ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا۔ افرشوا لہ من الجنہ، جنت کا بستر لاؤ اس کے لیے بچھا دو۔ وفتحوا لہ بابا الی الجنہ، جنت کی کھڑکی کھول دو۔ فیأتیہ من طیبہا وروحہا، جنت کی خوشبو اس تک آتی رہے گی۔ وَالْبِسُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور اسے جنت کا لباس، جنت کی ورزی دے دو۔ جنت کی وردی بھی پہنا دو، جنت کا بستر بھی دے دو، جنت کی کھڑکی بھی کھول دو۔ جنت وہاں رہے گی، یہ قبر میں یہاں رہے گا، اس کی راحتیں اس تک آتی رہیں گی۔ گویا جنت ہیڈ کوارٹر ہے اور یہ اس کی برانچ ہے، یہ اس کی شاخ ہے، وہ اس کا مرکز ہے۔ فرمایا اگر جواب و سوالات کا مرحلہ غلط ہو جاتا ہے، کافر یا منافق یا بے ایمان اس سوال جواب کے مرحلے میں ڈگمگا جاتا ہے، اور وہ یقیناً ڈگمگائے گا، تو پھر مسئلہ اور ہے۔ کاذبہ کہا جاتا ہے جھوٹ بولا اس نے۔ افرشوا لہ من النار، جہنم کا بستر دے دو۔ والبسوا لہ من النار، جہنم کا لباس دے دو، جہنمیوں کی وردی سے پہنا دو۔ وفتحوا لہ بابا الی النار، جہنم کے راستے اور اس میں کھڑکی کھول دو۔ فیأتیہ من سمومہا وحرہا، جہنم وہاں رہے گی، یہ یہاں رہے گا، لیکن اس کی آگ اور تپش اس تک آتی رہے گی۔ گویا جہنم ہیڈ کوارٹر ہے، اور یہ قبر جہنم کے لیے ایک برانچ کی حیثیت بن گئی۔ اس کو حدیث پاک میں رسول اللہ نے فرمایا القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، فرمایا قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کی گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے جامع ترمذی کی، جو سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ معاملہ ہے عوام کا۔ جب سوالات و جوابات کا مرحلہ ہو گیا، ٹھیک تو جنت، برا تو جہنم، اب کیا ہوگا؟ اب اس روح کے تعلق کو اتنا باقی رکھا جائے گا کہ اگر نیک ہے تو یہ لذت محسوس کرے جنت کی، اور اگر بد ہے تو یہ تکلیف محسوس کرے جہنم کی، جسے کہتے ہیں ینعم او یتعلم، نعمتوں میں ہوگا یا عذاب میں ہوگا، بس اتنا تعلق روح کا رکھا جائے۔